سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پھر انٹرنیشنلی بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں آج، اور ان میں امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے ایسی تفصیلات ہیں جن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سپر پاور تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہاں پہ امریکہ کی وہ دال نہیں گلی. یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں، ہمیں یہ حقیقت ماننی پڑے گی، امریکہ بہت طاقتور ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے ہتھیار بڑے شاندار ہیں، اس کی فوج بہت تگڑی ہے، دنیا میں اس کا اتحاد بڑا زبردست ہے، بہت سارے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کچھ فیکٹس اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ابھی 24 گھنٹے کے اندر اندر سامنے آئے. سب سے پہلے تو آپ آ جائیں عمران خان صاحب کے معاملے میں. ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا اور اس میں اعتزاز احسن صاحب آئے. اب دیکھیں نا، توشہ خانہ کا کیس تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن القادر ٹرسٹ ایک ایسا کیس ہے جو پاکستان کی آئی ایس آئی نے سب سے پہلے بنایا تھا. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئی ایس آئی نے عمران خان کے خلاف جو سب سے پہلا مقدمہ کھڑا کیا تھا کہ جناب عمران خان کو اب پھنسانا ہے، اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے، عمران خان کو اور عمران خان کی فیملی کو فکس کرنا ہے، تو پہلا مقدمہ جو آئی ایس آئی نے بنایا تھا وہ بنایا تھا القادر والا. اور اس وقت جو جرنلسٹ جن کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ شیئر ہوئے تھے مختلف سورسز سے، انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے میرے سمیت، ان کا جواب آئی ایس آئی کے پاس نہیں تھا. تو یہ کیس ہمیں پہلے دن سے آئیڈیا تھا کہ ردی کی ٹوکڑی میں جائے گا، اور وہی اس کی حالت ہے بیچارے کیس کی. اب صورتحال یہ ہے کہ 10ویں مرتبہ یہ کیس لگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 10ویں مرتبہ نیب میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. دیکھیں، جج بھی اپنے ہیں، کیس بھی اپنا ہے، سب سے پرانا کیس ہے، لیکن پھر بھی اس کیس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر بہت سارے ٹاؤٹوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ جناب یہ کرپشن ہوگی، وہ کرپشن ہوگی. میرے خیال میں نیب کے پروسیکیوٹرز کو ہٹا کر ان ٹاؤٹوں کو لا کر عدالت میں کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ ثابت کرو عمران خان کے خلاف یہ کیس ٹھیک ہے. یعنی وکیل آگے آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں، مہنگے ترین وکیل ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، وہ کیس لڑ ہی نہیں پا رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے نہیں لڑا جا رہا. وہ ہر مرتبہ کوئی نیا بہانہ کر دیتے ہیں، انہیں جرمانے ہو جاتے ہیں، پھر جرمانہ ہو گیا. اب عمران خان کے خلاف جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اس قدر کمزور ہے کہ سزا سنانے کے 14 ماہ بعد بھی نیب جو اپنے منتخب ججز ہیں، اپنی مرضی کے ججز ہیں، ان کے سامنے بھی اپنے مقدمے کا دفاع نہیں کر پا رہا. اعتزاز احسن صاحب ناظرین آئے، عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں، اور بیماری کے باوجود آئے. انہیں بیماری ہے، ان کا اپنے جسم پہ پورا کنٹرول نہیں رہتا، انہیں بولنے میں بھی دقت رہتی ہے. بہت بزرگ آدمی ہے، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے. تو اعتزاز احسن صاحب آئے. اب ایسے شاندار آدمی، عدلیہ کے اوپر ان کا بڑا احسان بھی ہے، انہوں نے عدلیہ بحالی کی تحریک بھی چلائی تھی. تو اعتزاز احسن صاحب آئے عمران خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے عدالت کے اندر کوشش کی، لیکن ججز اٹھ کر چلے گئے. ججز نے باقاعدہ کوئی تاریخ دی نہیں. تاریخ کے لیے کوشش کر رہے تھے، تاریخ مانگ رہے تھے، اعتزاز احسن بھی انہوں نے دی نہیں. پھر اعتزاز احسن صاحب چلے گئے اور جا کر وہاں بیٹھ گئے سیکٹری کے آفس میں، اور وہاں انہوں نے دے دیا دھرنا. انہوں نے کہا جب تک چیف جسٹس سے نہیں ملوائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب چیف جسٹس کو بھی پتا ہے، ایجنسیوں کو بھی پتا ہے کہ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، تو پھر یہ نہیں جائیں گے. پھر اعتزاز احسن صاحب نے باہر آ کے اناؤنس کیا کہ عمران خان کے کیسز کے لیے تاریخ مل گئی ہے، جس کا اعلان اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی. عمران خان میرا دوست ہے، اس نے مجھے بہت کہا کہ میری پارٹی میں آ جاؤ، لیکن جب مجھے یہ سب پتا چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا. تب میں نے ان کی بہنوں سے خود رابطہ کیا، اعتزاز احسن نے کہا، اور میں خود یہاں پہ آیا ہوں. یعنی جب وہ بات کر رہے تھے نا اعتزاز احسن صاحب، تب بھی ان کو دوائی کھانی پڑی ہے، اور ڈاکٹروں نے انہیں کہا تھا کہ 6 دن تک آپ نے ریسٹ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کے لیے عدالت میں آئے. لیکن ججز انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ نہیں کب کی تاریخ دیں گے، کیا کریں گے. لیکن ایک بات تو پکی ہے، جو عاصم منیر صاحب اور نواز شریف چاہتے ہیں، زرداری بھی یہی چاہتے ہیں، فضل الرحمان کی بھی یہی خواہش ہے، ایم کیو ایم بھی یہی چاہتی ہے، اے این پی تو پہلے دن سے یہی چاہتی ہے کہ عمران خان کسی طرح بھی نیچے آ جائے. یعنی جس مقام پہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں ڈیل نہیں کر رہا، میں ڈٹ گیا ہوں یہاں پہ، میں عاصم منیر کے سامنے ہار نہیں مانوں گا، مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی، میں مر جاؤں گا، میں جھکوں گا نہیں، میں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا. تو یہ جو باتیں عمران خان نے کی ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہیں عمران خان ان سے نیچے اترے. عمران خان صاحب نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے جب دلائل شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ میرے کلائنٹ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مجھے میڈیکل گراؤنڈ پر دلائل دینے سے روک دیا، تو میں میڈیکل گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر دلائل نہیں دوں گا. آپ اندازہ کریں، عمران خان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے، یہ کیا جائے، لیکن عمران خان میڈیکل بنیاد پہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنا علاج جیل کے اندر رہتے ہوئے کروا رہے ہیں. ان کی آنکھ کے ساتھ جو بھی کھیل کھیلا گیا، ان کی فیملی کو بھی نہیں ملوایا جاتا، ڈاکٹروں کو بھی نہیں ملوایا جاتا. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا کیا گیا، لیکن کچھ تو ایسا کیا گیا جس سے ان کی ایک بینائی متاثر ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی.
تو اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ابھی تک اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ شخص کتنا اعصابی طور پہ مضبوط ہے، اور اس نے جو کہا وہ اس کے اوپر پہرا دے رہا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی نواز شریف نہیں بننا، زرداری نہیں بننا۔ دیکھیں جو نون لیگی وزراء ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک لکھ کر تو دے دیں کہ ہم اسپتال جانا چاہتے ہیں، اور بھی لکھ کر تو دے دیں کہ ہم بنی گالا شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ایک کاغذ تو دے دیں لکھ کر۔ وہ لکھ کر نہیں دیتے، انہیں ایک کاغذ چاہیے ایسے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جناب بیماری کا بہانہ، یہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں بنی گالا، یہ دیکھیں جناب عمران خان جانا چاہتے ہیں جناب اسپتال، کیونکہ عمران خان ایک فٹ آدمی ہے، اس نے بعد میں ایکسرسائز کرنی ہے، اور وہ ابھی بھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ بہت فٹ تھے عمران خان صاحب جب آئے اسپتال میں، صرف ان کی آنکھ کا ایک ایشو ہے بڑا سیریس، لیکن فزیکلی تو وہ بہت فٹ ہے۔ تو بعد میں ان کو دکھا کر یہ کہیں گے دیکھو جی بیماری کا بہانہ بنایا عمران خان نے، تو عمران خان انہیں کوئی ایسا کاغذ دینا نہیں چاہتے، اور نہ وہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں ناظرین بین الاقوامی معاملات کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بیان دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیان ایگزیکٹلی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ میں ایران سے بات کر لوں، ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں ایران سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری ایران سے بات کروائی جائے، میں جنگ بند کرنا چاہتا ہوں، اگلے دن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نہیں ایران نے بہت دیر کر دی، پھر ایک دن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں جہاز ڈبونے کا مزہ آ رہا ہے، ہم بحری جہازوں کو سمندر کے اندر ڈبو رہے ہیں، بڑا فن ہو رہا ہے اس میں، اگلے دن ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف لے کر جانا، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اسرائیل سے بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تھکنے لگے، انہوں نے خود کو ایک ایسی لڑائی میں پھنسا دیا ہے جس کا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ امریکی تھنک ٹینکس یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوئے کہ ایران کتنی جلدی ڈھیر ہو جائے گا، بلکہ ایران نے حیران کن حد تک ریزیلینس شو کر دی ہے، اور اب صورتحال ایران کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے لڑائی شروع تو کر دی، لیکن اب یہ کمبل کو چھوڑتے ہیں اور کمبل انہیں نہیں چھوڑتا، یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری جانب جو عراقچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم بات چیت کریں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے ساتھ امریکہ کی بات چیت جاری تھی، ہم سے وعدہ کیا گیا کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، مگر اس کے باوجود حملہ کر دیا گیا، تو امریکہ قابل بھروسہ رہا نہیں۔ دیکھیں ہونی تو بات چیت ہے، اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکلے گا اینڈ میں، تو وہ بات چیت کون کرے گا؟ اب ایران امریکہ کے ساتھ تو بات چیت کرتا نہیں، یعنی امریکہ نے اپنی وہ وقت اور حیثیت کھو دی ہے جو اس کی تھی۔ اب امریکہ بات کس سے کرے گا؟ رشیا سے، چائنا سے، ترکی سے، پاکستان سے بات کر سکتا ہے۔ پاکستان امریکی نمائندے کے طور پہ ایران سے بات چیت کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ شہباز شریف صاحب کو ایک دن پہلے اجازت دی گئی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی۔ نئے سپریم لیڈر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ زخمی ہیں، لیکن وہ محفوظ ہیں اور کچھ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاعات ایران میں سے آ رہی ہیں کہ وہ زخمی ہیں۔ اب شہباز شریف نے پہلے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی، اور پھر ایرانی صدر سے آج بات بھی کی ہے۔ ایرانی صدر سے شہباز شریف نے جو بات کی وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف نے کیا کہا یہ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن شہباز شریف نے یہی کہا ہوگا کہ سعودی عرب ہماری مجبوری ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو آپ سعودی عرب کو نہ ماریں، آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں۔ پاکستان بڑی عجیب سچویشن میں پھنس گیا، ان کے اوپر سعودی عرب کا بھی دباؤ ہے، ایران سے نہ لڑنے کے لیے پاکستان کے اندر سے بھی دباؤ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اب ایک حکم نامہ ایسا لگتا ہے کہ آ گیا ہے کہ اب یہ رابطے کر رہے ہیں ایرانی قیادت سے، تاکہ کل کو امریکن بہاف کے اوپر یہ ایران کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کر سکیں۔ وہ اپنے کچھ گڈ کاپ بھی رکھتے ہیں، بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیلتے ہیں نا، تو وہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا وفادار ملک ہے، یا پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے یا فوجی قیادت ہے وہ اتنی اچھی وفادار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ہمارا ایک راستہ کھلا رہے گا۔ بہرحال عراقچی نے تو منع کر دیا کہ مذاکرات کا امکان نہیں ہے۔ ناظرین اسرائیل کی اب حالت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل کی حالت یہ ہے، آپ کو اس ٹویٹ میں نظر آ جائے گی، پہلی مرتبہ اسرائیلی فورن منسٹری انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں The Iranian regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. وہ کہتے ہیں جناب کہ ایران ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مار رہا ہے کلسٹر بم، اور یہ اسرائیل کے سویلین کو مارا جا رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ ایران زیادہ تر جو ہے وہ
सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या है, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियन को महफूज रखने के लिए जेर जमीन बंकर भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मुजम्मत कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज उठाने का हक नहीं रखता। वो अपना ही हक खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए हैं गाजा में। सिर्फ गाजा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल थे। उनकी तस्वीर आप रोज की बुनियाद पर देखते हैं, रोजाना की बुनियाद पर। 33,000 खवातीन उन्होंने शहीद किए गाजा में, यानी 53,000 सिर्फ खवातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाजा में शहीद किया है। इतनी बड़ी तादाद है। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है? उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। नाज़रीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पे, कि जनाब वापस आ जाए, वहां पे सफीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये कंट्रीज, और बेल्जियम और आयरलैंड, ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इबाहम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मजीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहां ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीजें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखे ना, अमेरिका अपनी मिथी खो गया। आपना हुरमस क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहां पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहां से दुनिया भर के बहरी जहाज गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आबना हुरमत पे खुद जाती तौर पे खड़ा रहा। मैंने वहां खड़े होकर ईरान की रोशनियां देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, 20 मील लगता है थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुरमत नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहां से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुरमत बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरखास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबना हुरमत को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहां से अपने जहाज ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुरमत पे। अब यहां पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुरमत नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है कि वो सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज यहां से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता। और चाइनीज बहुत ताकतवर है, ना अमेरिका उनको छेड़ने की जरूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की जरूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद खत्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेजी से खर्च हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने $5 अरब से ज्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने $11 अरब जाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के हथियार इस्तेमाल कर करके $11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने जाया कर दिया। इसके अलावा जो और कुछ जाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलहदा जाया हो रहे हैं।
اسرائیل کا الگ مالی نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا الگ نقصان ہو رہا ہے، تیل کی ترسیل بند ہے اور وہ لگاتار نقصان میں جا رہا ہے۔ پھر اسرائیل کے اندر اور خلیجی ممالک کے اندر جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے اور جو امریکہ کا بہت بڑا فوجی انفراسٹرکچر تباہ ہوا، وہ نقصان الگ ہے۔ یعنی یہ اتنے اربوں ڈالر ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑائی میں ایک کمر توڑ کے رکھ دی ہے ایران نے ان سب کی، اپنے مخالفین کی خاص طور پہ۔ اس میں امریکہ کی مت ٹوٹ گئی ہے۔ اسرائیل کے اندر جو نقصان ہوا، ایران نے یہ بھی کہا اگر آپ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ یعنی ایرانی بینک کے اوپر جب حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، تو اس کے بعد ایران نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ امریکی بینکوں سے اور دفاتر سے شہری اپنے آپ کو اب دور رکھیں، کیونکہ اب ہم امریکی بینکوں اور ان کے دفاتر کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بینک کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ ان بینکوں سے 1 کلومیٹر دور رہیں۔ یہ ایران کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہر وہ چیز جو امریکہ سے تعلق رکھتی ہے اس ریجن میں، وہ بدلے کے طور پہ تباہ کر رہا ہے۔ اب ایران کے پاس تو اتنا وسائل نہیں ہے، نہ وہ اتنا ترقی یافتہ ہے کہ آپ اس کا بہت زیادہ نقصان کریں، لیکن جو نقصان ایران بدلے میں کر رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق کم سے کم 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ نیو یارک ٹائمز کے اندر باقاعدہ تصاویر کے ساتھ، سیٹلائٹ تصاویر کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ یہ خبر چھاپی گئی ہے۔ اور ایک تجزیے کے مطابق جو تصدیق شدہ سیٹلائٹ تصاویر ہیں اس کے اوپر مبنی یہ تجزیہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کم از کم 17 اڈے، یعنی فوجی اڈے اور سفارتی اور فضائی دفاعی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ہو رہی ہیں، کیا کریں۔ ناظرین، ایک چیز اور، امریکہ کا فوجی نقصان کتنا ہوا ہے اس کے اوپر نا ابہام ہے۔ ایران کہتا ہے جی بہت بڑی تعداد میں فوجی نقصان ہو گیا، وہ سینکڑوں کی تعداد بتاتا ہے، لیکن امریکہ پہلے بہت کم تعداد بتا رہا تھا۔ امریکہ کہہ رہا تھا جی 7 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 8 فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن اب ایک لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے، ایک فہرست جاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 150 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب اگر زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کچھ کی حالت کریٹیکل ہے، یعنی وہ خطرے میں ہے، تو اگر یہ اتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے تو پھر جو فوجی امریکہ کے مارے گئے ہیں ان کی تعداد بھی درست نہیں بتائی جا رہی، پہلے چھپائی جا رہی تھی، اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے اگلی لڑائی کا اندیا بھی دے دیا کہ اگلی لڑائی ہم نے کس کے ساتھ لڑنی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر اردگان اسی رستے پر چلتے رہے تو ایران سے نمٹنے کے بعد ہمیں ترکی سے بھی لڑنا پڑ سکتا ہے۔ اور وجہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہ شیعہ سنی اتحاد قائم کیا جا رہا ہے، کہ شیعہ اور سنی کے بیچ میں جو ایک ڈیوائیڈ تھی، جو ایک تقسیم تھی، ترکی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی ترکی کے صدر نے بیان بھی دیا تھا کہ بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اور ہمیں فساد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات ترکی کے صدر اردگان نے بھی کی اور قطر کے سابق امیر نے بھی کی، وزیر اعظم سابق جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمیں لڑائیں گے اور بعد میں ہمیں اسلحہ بیچیں گے، اپنا مہنگا اسلحہ بیچیں گے، لہذا ہمیں آپس میں نہیں لڑنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اردگان شیعہ اور سنی کے اتحاد سمیت کوئی بھی اسلامی اتحاد بنانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے دہشت گردی اور اسرائیل کے لیے براہ راست خطرہ سمجھیں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی خطرے کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن نئی دہشت گردی یا نئے محاذ یا شیعہ سنی اتحاد کی شکل میں کوئی بھی نیا خطرہ خود پر نہیں آنے دیں گے۔